الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ سورہ آل عمران کے 6 رکوع کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی والدہ حضرت مریم ان سب کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، 5 چیزوں کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال اللہ، اس وقت کو یاد کرو، یا وہ قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نام لے کر حضرت عیسیٰ کو ذکر کر رہا ہے کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ پہلا وعدہ انی متوفیک، میں تم کو قبضے میں لینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں 3 ترجمہ اس کا کیا گیا، لیکن عام جو مشہور ترجمہ ہے وہ ہے متوفی کا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات کا ذکر فرمایا، تو اس سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ یہاں متوفی کا لقب اللہ بتا دیا کہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ وفات پانے والے ہیں، اور جو مرنے والے ہوں وفات پانے والے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو متوفیقہ میں سب سے پہلے وہ لفظ لایا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ورافعک الیہ، میں آپ کو میری طرف میں اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف، اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن پہلے اٹھایا، وفات بعد میں ہے، لیکن وفات کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ یہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کے لیے کہ وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا جواب دینے کے لیے متوفی کا لایا کہ میں وفات دینے والا ہوں، اور جو وفات پانے والا ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ وعدہ متوفی کا، عیسیٰ سے وعدہ کیا وفات دینے والا۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ پورا کا پورا لینے والا، یعنی مطلب ہے کہ بدن کے ساتھ اور روح کے ساتھ میں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، یہ ترجمہ بعض نے کیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ پورے بدن کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ جسم یہی رہ گیا روح اٹھا لیا، ایسا نہیں ہے، بدن کے ساتھ روح کے ساتھ اللہ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ پہلے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور قیامت کے قریب اتریں گے، قرب قیامت، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، وہ دنیا میں حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، مدینہ منورہ میں آپ کے روضے میں آپ کی تدفین کی جائے گی، اور اپنی طبعی موت آپ مریں گے، کوئی قتل نہیں کرے گا، بلکہ آپ اپنی موت، جیسے انسان اپنی موت مرتا ہے ویسے طبعی موت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ تو متوفی کا ایک معنی، بعض نے متوفی کا یہ معنی کیا کہ سلا دینے والا ہوں، میں سلا دوں، اور یہ معنی بھی بعض حضرات نے کیا ہے، مطلب ہے کہ آسمان پر آپ کو کیسے اٹھایا گیا، آپ پر نیند طاری کر دی گئی، آپ کو سلا دیا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے غائب ہو گئے۔ گھر میں آپ موجود تھے، دشمن آپ پر حملہ کیا،
یہودیوں میں سے آپ پر حملہ آور ہوئے، سب سے پہلے آپ کے مکان میں جو داخل ہوا، داخل ہونے والے کئی تھے، ان میں سے ایک شخص کو، اور پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جب ان کی شکل جو تھی، یہودیوں نے خود اپنے ہی آدمی کو مار کر کے وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور خوشی منانے لگے۔ حالانکہ ان کو شبہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا، عیسیٰ کو قتل نہیں کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر وہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو سلا دینے، تو اللہ تعالیٰ نیند طاری کر دیں گے۔ اس کے بعد نیند طاری کیے تھے، اس کے بعد اللہ آسمان پر اٹھائے تھے بادل کے ذریعے سے۔ حضرت جبرائیل بادل تک پہنچا، پھر وہاں سے آپ آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف، بغیر موت کے تم کو اپنی طرف، یعنی آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ کا تھا۔ چنانچہ جب موقع آیا، یہودی دشمن بن گئے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ آسمان کی طرف جب اٹھائے گئے تو ان کے والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے مجھے اپنی طرف اٹھانے کا، میں اور تم دونوں قیامت کے دن جمع ہوں گے، قیامت ہم دونوں کو جمع کر لے گی اور ملا دے گی۔ لہذا حضرت مریم چھوڑ دی ان کے ہاتھ، اور اس کے بعد آپ حضرت مریم 6 سال زندہ رہے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال بعد تک زندہ رہی، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ورافعک الیہ، تو میں دوسرا وعدہ ہے اٹھانے والا ہوں۔ تیسرا وعدہ اللہ نے کیا ومطہرک من الذین کفروا، دوسرا وعدہ اٹھانے والا ہوں۔ اللہ نے کیوں اٹھایا؟ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، چونکہ بنی اسرائیل پہلے سے نافرمان قوم ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتی آ رہی ہے اسرائیل قوم۔ بنی اسرائیل ان کی روش جو ہے بگڑتی گئی، ان کی عادت، ان کے اخلاق بگڑتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت نصیحت کے لیے بہت سے مواقع ان کے لیے پیدا کیے، بہت سے انبیاء کو، لیکن انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انبیاء کو قتل کر دیا۔ جو بھی نیک انسان دین کی طرف، سچائی کی طرف دعوت دیتا تھا، یہ ایسے ناہنجار تھے کہ ان کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو حق کے، صداقت کے دشمن تھے، اور نیک لوگوں کے وہ دشمن تھے۔ آج بھی بنی اسرائیل نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے دشمن ہیں، دینداروں کے دشمن ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تھے، تو انبیاء کو قتل کیے، نیک لوگوں کو قتل کیے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے ایک آخری چانس، ایک آخری موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں پیغمبروں کو بیک وقت بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجا۔ آخری موقع تھا ان کی ہدایت کے لیے، آخری چانس اللہ نے دی، لیکن ان کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، ان کی دعوت کو بھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو ایک رقاصہ، ایک ناچنے والی، ایک گانے والی عورت کے کہنے پر ایک رئیس نے، بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل پیغمبر کو قتل کر دیا، ان کے سر خلق کر دیا بادشاہ نے، ایک ناچنے والی رقاصہ کے کہنے پر۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دینے پہنچے، ان کی دعوت کو بھی ٹھکرا دی، ان کے دشمن بن گئے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہاں تک کہ رومی سلطنت کے ذریعے سے سولی پر چڑھانے کے فیصلے صادر کرانے کی انہوں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس وقت رومی سلطنت تھی، اس سلطنت میں مقدمہ دائر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا مقدمہ ان کے حق میں یہ صادر کرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جب موقع آخری انتہا پر پہنچ گیا، انہوں نے آخری چانس، آخری موقع بھی چھوڑ دیا، ہاتھ سے گوا دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔
وہی ہیں، اور ان میں سے پہلے شخص کو جو حملہ کرنے کے لیے یہودیوں میں سے آیا تھا گھر میں داخل ہو، اللہ نے ان کی شکل دے دی۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرا وعدہ ہے کہ میں کافرین سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، آپ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی کافروں کی ایذا سے، تکلیف سے دور کرنے والا اور بچانے والا ہوں، یا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافرین کے خطر سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، یا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافرین سے تم کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی وہ جو تم کو تانا دے رہے ہیں یہودی آپ کے منکر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے ہیں، تو ان کافرین سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان کے تہمتوں سے، ان کی تانوں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ یہودی تانا دیتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کا پیدا ہونا غلط تھا۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، تو عیسیٰ یہودی آج بھی تو حضرت عیسیٰ پر تہمت لگاتے ہیں، تانا مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافرین سے تم کو پاک کرنے والا ہوں۔ کیسے اللہ نے پاک کیا؟ اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہی مراد ہے مطہرون من الذین کفروا، کافرین کے تہمتوں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ وہ تیسرا وعدہ تھا۔ چوتھا وعدہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کافرین پر آپ کے متبعین کو غلبہ دینے والا ہوں قیامت تک۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، ان لوگوں کو غلبہ دینے والا ہوں، فوقا غلبہ دینے والا ہوں جو آپ کے متبع ہیں۔ آپ کے متبع کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسائی ہیں، مانتے ہیں لیکن غلو کرتے ہیں تعریف میں، اور ماننے والوں میں کون ہیں؟ مسلمان ہیں جو صحیح طریقے سے مانتے ہیں۔ مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، لیکن مسلمان صحیح طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی غلو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور غلو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تعریف میں حد کر دینا، خدائی کا درجہ دے دینا، یہ پسند نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر غلو نہیں ہے، غلو منع ہے، غلو کرنا، کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنا جسے غلو کہا جاتا ہے، فعل میں یا قول میں، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ تو لہذا فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو عیسائی اور مسلمان، یہ دونوں، مسلمان آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور متبع ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کی شریعتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ ہماری شریعت تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام ہے، لہذا اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اب ہمارے لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا، ان کا احترام کرنا، یہ متبع میں داخل ہے۔ تو ہم بھی ان کے متبعین میں ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے متبعین کو ہم غلبہ دینے والے ہیں، یعنی عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ہم کامیابی دینے والے ہیں، غلبہ دینے والے ہیں۔ الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یہودیوں پر۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، تو قیامت تک یہودیوں پر ذلت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، اور مغلوب ہونے کا، ہارنے کا، شکست کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ یہودیوں پر اللہ نے قیامت تک کے لیے شکست ڈال دی اور ذلت ڈال دی، وہ ہمیشہ ہارتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج بھی اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں اور ہار رہے ہیں۔ کبھی بھی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو کبھی بھی اسرائیل کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملی ہے، کبھی بھی انہوں نے کامیابی، جیت انہوں نے حاصل نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ، آپ کے متبعین کو ہم غلبہ دینے والے ہیں، ان پر جو آپ کے منکر ہیں، آپ کے انکار کرنے والے جو کافر ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہودی ہیں، ان پر ہم ان کو غلبہ دیں گے اور یہودیوں کو ہم پست کریں گے، ذلیل کر دیں گے۔ ثم الی، چوتھا وعدہ تھا، اور پانچواں فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، یعنی پوری انسانیت کو مر کر خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ فاحکم بینکم،
اللہ تعالیٰ پانچواں وعدہ کیا کہ قیامت میں فیصلہ کروں گا، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے سلسلے میں، اور کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون دین حق پر تھا کون دین حق پر نہیں تھا، دین حق کیا تھا اور ناحق دین باطل کیا تھا، یہ سب فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے، تمام کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، کون سا مذہب صحیح ہے کون سا مذہب باطل ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کریں گے، فرمائیں گے۔ اسی کو فرمایا سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو میں تمہارے درمیان کل قیامت میں فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ہم ان کو سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، دنیا میں بھی سزا ہے کفر کی، جیسے اعمال بد کی نحوست ہوتی ہے اور انسان تکلیف میں مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور کفر تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ بہتان اور ظلم ہے، لہذا اس کی نحوست تو بہت بڑی ہوگی، اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہمیشہ کے لیے پکڑیں گے اور سخت پکڑیں گے، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے پکڑیں گے اور سخت پکڑیں گے، اس کے بعد چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کا انجام ہے، اور ایمان والوں کا نیک عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پوری زندگی کا اور زندگی کے اعمال کا ایک ایک عمل کا پورا اللہ تعالیٰ ثواب بدلہ صلہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان تو عقیدے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، آخرت پر، قیامت پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر، جزا و سزا پر، یہ سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ تو ایمان ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا، دل سے، یہ تو ہمارا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل کرے، نیک عمل میں نے کہا جو بھی کام شریعت کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے مطابق ہو، اگر قرآن حدیث میں نہ ہو تو انسان جسے اچھا سمجھے اور کوئی اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی برا عمل نہ ہو، وہ بھی عمل صالح کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت سے کوئی بھی آدمی کام کرے تو جو بھی کام شریعت کے مطابق اور اچھی نیت سے انسان کرے گا، اچھا عمل کرے گا، وہ سب عمل صالح کے اندر داخل ہے۔ تو جو ایمان لایا عمل صالح کیے فَيُوَفِّيهِمْ، ایمان کے مطابق جو ہے وہ عمل صالح ہے، برا عمل ایمان کے خلاف ہے، جیسے چوری کرنا یہ ایمان کے شان کے خلاف، مومن کے شان کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ سب جو بڑے بڑے کام ہیں اور خطرناک گناہ ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام وقار کا، اچھائی کی اسلام تعلیم دیتا ہے، ایسی چیز کی اسلام تعلیم ہی نہیں دیتا جس میں آدمی کو نقصان ہو، آدمی ذلیل ہو جائے۔ شراب پینے کے بعد نالے میں انسان پڑ جاتا ہے، کبھی شراب پی کر پڑا رہتا ہے، کتا منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ سب اگر پیشاب کر بھی دے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا ذلیل ہو کر کے انسان گر جاتا ہے نشے میں، یہ حرام، یہ سب اسلام ایمان کے شان کے خلاف ہے۔ یہ سارے کام اگر کوئی ایسا کرتا ہے ایماندار تو اس کا ایمان اس کے سروں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ زنا کے موقع پر ایمان نہیں رہتا، شراب پینے کے موقع پر ایمان نہیں رہتا، چوری کے موقع پر ایمان نہیں رہتا، اس لیے کہ ایمان کے مطابق عمل نہیں ہے، اٹھ جاتا ہے ایمان سر کے اوپر، حدیث میں آتا ہے سر سے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب وہ برے عمل کر کے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ اگر اسی برائی کے عالم میں اگر انتقال ہو جائے، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ میں ایک ایک کی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، تو یہ سب ایمان کے خلاف عمل ہے۔ تو جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا پورا بدلہ وہ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔
واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، جو ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر خدا پر بہتان اور خدا پر ظلم کرتا ہے۔ خود انسان اپنے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، لیکن خدا پر ظلم کو انسان کیسے برداشت کرتا ہے؟ خدا کے ساتھ، خود انسان ایک مخلوق ہے، اپنے ساتھ ظلم کو انسان پسند نہیں کرتا، تو خالق کے ساتھ ظلم کو کیسے انسان برداشت کرے؟ ذرا انسان عقل سے سوچے تو پھر راہ راست پر انسان آ سکتا ہے۔ تو فرمایا واللہ لا یحب الظالمین۔ لیکن جن کے عقل میں پتھر ہیں وہ پتھر ہی کو پوجا کرتے رہیں گے، یہ حکمت کی، دانائی کی، یہ سمجھ کی باتیں ان کے عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ان کے عقل میں تو پتھر ہے۔ اللہ ایسے ظالمین کو پسند نہیں فرماتا، یعنی سزا دے گا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے جتنی باتیں، جتنا واقعہ بیان کیا پیچھے، یہ نتلوہ ہونے کا جو ہم بیان کر رہے ہیں جس کو آپ پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ من الآیات، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ ذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحتوں میں سے ہے۔ ایسی نصیحت ہے، حکمت سے بھری ہوئی نصیحت ہے کہ انسان اگر سوچے تو کفر و شرک سے بچ جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، پکا موحد اور مخلص بن جائے گا، عمل صالح۔ لیکن آدمی حکمت سے، دانائی سے کام لے اور سوچے، تو فرمایا یہ جو قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، من الآیات، یہ اللہ کے آیات اور اس کی قدرت میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ ذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحتوں میں سے ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیا، عیسائی خدا کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اور کلمت اللہ ان کو کہا گیا، روح اللہ ان کو کہا گیا، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ۔ اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا شریک ٹھہرا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے ان کے عقیدے کو، باطل قرار دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کی حالت تو، ان کا معاملہ تو عند اللہ کے نزدیک کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کا تو بہت ہی اچھی معاملہ ہے، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے ساتھ پیدا ہوئے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، لیکن اس سے زیادہ اگر دیکھا جائے تعجب خیز اگر ہو، عجب، سب سے زیادہ تعجب کی بات آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہو جانے میں تعجب میں پڑھ کر خدائی کا درجہ انہوں نے دے دیا عیسائیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو جیسے آدم ہے ویسے ہی عیسیٰ ہے، یعنی مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے ان کے جسم کو بنایا، ان کے خالق کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا، اس مٹی کے پتلے کو اللہ نے حکم دیا، آدم خطاب کرتے ہوئے آدم کو کہ تو آدم ہو جا، تو فوراً آدم علیہ السلام ہو گئے، بن گئے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ہو جاؤ، تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ تو جیسے وہاں حکم تھا ویسے یہاں بھی حکم ہے اللہ کا۔ حضرت آدم بھی کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ بھی کن کے ذریعے سے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کن کے معنی ہے ہو جا، عربی میں تو وہ چیز ہو گئی، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت آدم پیدا، جیسا آدم پیدا ہو ویسے عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اس میں بڑائی کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، یعنی آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ تو خدائی کا کوئی درجہ نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تم کیسے ان کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا، خدائی کا درجہ دے دیا؟ عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له، پھر ان سے فرمایا کہ کن ہو جا، تو فیکن، وہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو گئے۔
الحق من ربک، یعنی اللہ نے ترتیب کر دی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ویسے تو ماں باپ کے بغیر حضرت آدم پیدا ہوئے، وہ زیادہ مستحق ہے اگر بات ایسی ہوتی تو ویسی نہیں ہے، اس لیے آدم بھی خدا نہیں اور حضرت عیسیٰ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ اور کلمۃ اللہ کہاں؟ اس لیے کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئی۔ روح اللہ کہاں؟ انجیل میں، دوسری جگہوں میں، روح قرآن میں بھی ہے، روح منہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح ہے کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے لیے، شرافت کے لیے، جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد حرام کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کیوں؟ صرف عزت کے لیے، تشریف کے لیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تشریف اور ان کی تعظیم اور ان کی عزت کے لیے، احترام کے لیے اللہ نے روح اللہ کر کے ان کو کہا، یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح انجیل میں ابن اللہ کا لفظ بھی ہے، اللہ نے خود کہا ہے ابن اللہ، یعنی اللہ کا بیٹا کا مطلب محبت سے، جیسے کوئی آدمی کسی کو بیٹا کر کے پکارتا ہے، ویسے اللہ نے بیٹا کہہ دیا ہے پیار و محبت کی وجہ سے، تو اسے حقیقتاً بیٹا بنا لینا یہ غلط ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے بیان کی، یہاں سورہ آل عمران میں اور دوسری جگہوں میں، یہ سب حق ہیں۔ فرمایا الحق من ربک، یہ باتیں تمہارے رب کی طرف سے حق ہیں، سچی باتیں ہیں۔ فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ خطاب ہے کہ اس حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں جتنی باتیں اللہ نے بیان کی بالکل حقیقی باتیں اور سچی باتیں ہیں، اس میں شک کرنے والے نہیں۔ اگر کوئی عیسائیوں کی طرف سے جو باتیں ہیں اس میں شک کیا جا ہو سکتا ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہو، قرآن حدیث کے، تو اس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ملاوٹی باتیں ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب حق ہیں۔ فرمایا الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے ساری باتیں سچی ہیں، فلا تکن من الممترین۔ اور بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے جو بھی باتیں کہی گئی وہ حق ہیں۔ باقی باتیں ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رب کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ فلا تکن من الممترین، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی کسی بھی لفظ پر، کسی بھی بات پر انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک ہے تو فوراً کسی مستند عالم سے رجوع کرے اور اپنے شک کو دور کرے۔ جید اور مستند عالم سے رجوع کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کرے تو اپنا ایمان ناقص رہ جائے گا۔ اگر ویسے ہی شکوک کے ساتھ رہ گیا تو پھر ایمان نامکمل رہے گا، اور قرآن کی کسی ایک بات کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے شکوک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے، اور حدیث میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، بہرحال حدیث میں ہے، تو حدیث میں بھی کوئی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث پڑھا رہے تھے، امام سے پہلے کوئی رکوع سجدے میں نہ جائے، تو ان کے دل میں پڑھاتے ہوئے خیال آیا کہ کتنے لوگ ہیں جو امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا چہرہ گدھے کی طرح نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی سجدہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کی شکل کر دے۔ ہو سکتا ہے آخرت میں بھی مراد ہو سکتا ہے دنیا میں بھی مراد ہو، لیکن وہ سوچنے لگے کسی کا چہرہ گدھے کا نہیں ہوا، تو اللہ نے فوراً ان کا چہرہ گدھے کا بنا دیا اور کہا کہ حدیث میں شک نہ کرو۔ اس کے بعد وہ حدیث کا درس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم حدیث کی کسی بات پر شک نہ کرو۔ ایک موقع پر مجھے شک ہوا تو اللہ نے مجھے وہ شکل بنا دی۔ بڑے محدث تھے، چہرے پر پردہ ڈال کر کے حدیث پڑھاتے تھے، کیونکہ چہرہ ان کا وہ شکل کا بن گیا تھا۔ چونکہ شک، دل میں شک تو پیدا نہیں ہوا، خیال آیا صرف، لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لحاظ کر کے اللہ نے کسی کے چہرے کو گدھے کا نہیں بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے، احسان ہے۔ بعد میں ان کو خیال، دل میں، ذہن میں خیال آیا۔ تو حدیث کے کسی بھی باتوں میں، قرآن کی کسی باتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ اس آیت میں مباہلے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے سلسلے میں بحث ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فیصلہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ اتارے گا اور دنیا میں آپ حکومت کریں گے. چند سال رہیں گے. کتنے سال رہیں گے؟ مسلم کی روایت میں ہے کہ 7 سال رہیں گے. 6 سال، 6 کے بعد جو 7 آتا ہے، 7 سال دنیا میں رہیں گے. 33 سال کی عمر میں آپ اٹھائے گئے، دونوں ملا کر 40 سال ہو گئے. تو 40 سال کی جو مدت ہے زمین پر رہنے کی، وہ کل مدت ہے اٹھائے جانے سے پہلے اور اٹھائے جانے کے بعد، دونوں کا ملا کر 40 سال مراد ہے. بعض نے کہا، یعنی چونکہ مسلم کی روایت ہے 7 سال کر کے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ 40 سال آپ حکومت کریں گے، آپ رہیں گے. تو بعض نے یہ تدبیر دی ہے 40 سال سے مراد 30-35 سال اٹھائے جانے سے پہلے اور 7 سال اٹھائے جانے کے بعد. اگر ایسا مانیں گے تبھی مسلم کی حدیث صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ مسلم کی جو حدیث ہے 7 سال پھر وہ صحیح نہیں ہوگی اگر 40 سال حکومت کو مان لیں گے. تو اس لیے علماء نے کہا ہو سکتا ہے دونوں ملا کر مراد ہو 40 سال. اٹھائے جانے سے پہلے 33 سال کی عمر تھی، 30-35 سال کی. اس کے بعد جب اتارے جائیں گے تو 7 سال دنیا میں حکومت کریں گے، دونوں ملا کر 40 سال ہوں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے مراد. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ ہے، باحیات ہے. لیکن یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، اب وہ پھر زندہ نہیں ہوئے، وفات پا گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ یہودیوں نے یہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. تو عیسائی کو شبہ ہو گیا شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مار دیا گیا، چونکہ آ کر انہوں نے دیکھا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا. تو عیسائیوں کو بھی شبہ ہو گیا، قتل کے ذریعے سے ان کو مار دیا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا. لیکن ایک زائد عقیدہ یہ ہے ان کا کہ وہ زندہ ہوئے پھر اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. یہ ان کا عقیدہ ہے، زندہ اللہ نے کیا پھر دوبارہ پھر آسمان پر اٹھائے گئے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی پر بھی نہیں چڑھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. خود قرآن نے کہا 6 پارے میں ہے وما قتلوہ، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، سولی پر بھی نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر شبہ ڈال دی گئی. شبہ کا تو ایک شکل دوسرے کو دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. لہذا ان کو شبہ ہو گیا کہ یہی عیسیٰ ہے، تو اپنے ہی آدمی کو وہ قتل کر دیا. اور یہی شبہ عیسائیوں کو بھی ہو گیا، چونکہ وہ شکل کا آدمی قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی شبہ ہو گیا کہ وہ مار دیے گئے. تو یہ دونوں کا وہ عقیدہ ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قتل بھی نہیں ہوئے، چونکہ قرآن کے صاف قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس میں اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا ذکر فرمایا کہ حق آ جانے کے بعد میں فمن حاجک فیہ، اس سلسلے میں دین کے سلسلے میں آپ سے اگر جھگڑا کریں جو کوئی بھی، من بعد ما جاءک من العلم، واضح علم آ جانے کے بعد بھی، تو فقل، آپ کہہ دیجئے کہ تعالوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بتا دیے کہ میں اب آخری نبی ہوں، اب مجھ پر ایمان لانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی. لیکن عیسائی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کو خط لکھا. نجران مکے سے یمن کی جانب میں 7 منزل کی دوری پر ایک بہت بڑا ضلع ہے، بہت وسیع ضلع ہے، اسے نجران کہتے ہیں. وہاں عرب عیسائی آباد تھے اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیتے ہوئے ایک خط ان کو تحریر فرمایا، اور وہ تحریر نجران کے پادری کے پاس، جو بڑا پادری تھا، اس تک پہنچا. اس نے پڑھ کر کے چونک گیا، پریشان ہوا، اور اپنے جو 3 بڑی شخصیتیں تھیں ان کو بلایا. پہلے ایک شخص کو بلایا اور اس خط کو پڑھ کر سنایا دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ بہت بڑا شخص تھا، اس نے ہر کام میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا، پادری اس سے مشورہ لیتے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو خط ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا. اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں کہتا، یہ چونکہ دین کا معاملہ ہے اس بارے میں صحیح علم نہیں رکھتا. لیکن اس نے ایک شبہ ظاہر کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری نبی وہی ہو
جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. ہماری توریت میں ہے کہ ابراہیم سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کی نسل میں نبوت کو جاری کروں گا، نبی بناؤں گا بنی اسماعیل کے اولاد میں سے. یہ اللہ نے ابراہیم کو وعدہ کیا. اس شخص نے کہا، توریت کو علم رکھتا تھا کہ ہاں، اس نے کہا کہ ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہو جو بنی اسماعیل میں ہے. چونکہ بنی اسرائیل کا دور اللہ نے ختم کر دیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دور کو ختم کر کے بنی اسماعیل میں اللہ نے نبوت جاری کر اور وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ آخری نبی ہو. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. اب دوسرے کو وقت دیا تو دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے کو اس نے وقت دیا. بعد میں پادری نے پورے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا تو مشورے میں طے پایا کہ چند اشخاص کو مدینہ بھیجا جائے. چنانچہ 14 اشخاص کو مدینہ بھیجا گیا. بڑے بڑے لوگ جو توریت کا علم رکھتے ہیں ان تمام کو بھیجا گیا، جو انجیل کا علم رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے اتاری. تو پورے 14 شخص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 2 مرتبہ حاضر ہوئے. ایک تو پہلی مرتبہ یہ ہے 14 اشخاص، دوسری مرتبہ بھی مدینہ میں 60 علماء ان کے نجران کے عیسائی علماء وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گفتگو کرنے کے لیے دین کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں. تو پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر بحث ہوئی. 14 افراد آ کر آپ سے بحث کرنے لگے، لیکن بحث صاف صاف آپ نے واضح کلمات ان کے سامنے پیش کیے، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ پہچان گئے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ لوگ اتنے آپ نے صاف ان کو سمجھایا کہ وہ ان کے دل میں بات اتر گئی اور وہ سمجھ گئے کہ آخری نبی ہیں. پھر بھی وہ آپ سے حجت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، دین عیسائیت، چونکہ ان کا ارادہ دین عیسائیت پر باقی رہنے کا تھا، اس لیے آپ سے حجت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فمن حاجک فیہ، جس میں ایک ہی فیصلہ سنایا گیا. یہ لوگ نہیں مانیں گے. آخری فیصلہ یہی ہے، آپ ان سے مباہلے کی دعوت دیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں 2 فریقوں کا آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا. یعنی کسی معاملے کے حق و باطل میں اختلاف پیدا ہو جائے 2 فریقوں کے درمیان. کوئی کہتا ہے کہ وہ معاملہ حق ہے، کوئی کہتا ہے وہ معاملہ باطل ہے. جیسے دین اسلام ہے، ایک کہتا ہے کہ وہ حق ہے، ایک کہتا ہے باطل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین اسلام سچا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، عیسائیت سچا ہے، دین اسلام باطل ہے. تو اس معاملے میں جھگڑا ہو گیا. تو اب اس معاملے میں اپنے آپ پر ایک دوسرے پر بد دعا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب جھوٹے وہی ہیں، خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں، خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، جھوٹے وہی ہیں. لہذا اس پر لعنت کرنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بد دعا دینا، اسے مباہلہ کہتے ہیں. اور یہ مباہلہ خود اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ آپ مباہلے کی دعوت دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو بلا لو، میں بھی اپنے اولاد کو بلا لیتا ہوں. تم بھی اپنے اہل خانہ کو بلا لو، گھر والوں کو، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں. تم بھی حاضر ہو جاؤ، میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں ایک میدان میں، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، آپس میں بد دعا کریں گے. جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ہلاک ہو جائے. چنانچہ عیسائی اور جو 14 آپ تھے کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ ہم کو مہلت نہیں، ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں. تو جا کر مشورہ کی. 1 دن کی مہلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ شخص ان میں کا جو بڑا تھا، صاحب الرائے تھا، وہ کہنے لگا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر تم کو ماننا ہے تو ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ. اگر تم کو تمہارا دین عیسائیت اگر پسند ہے، آپس میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اگر تم کو اپنا دین عیسائیت پسند ہے تو ان سے جھگڑا مت کرو، مباہلہ ہرگز مت کرو، صلح کر کے چلے جاؤ یہاں سے. چنانچہ دوسرے دن وہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تیار ہو گئے میدان میں آنے کے لیے. نکل بھی چکے، اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اب لے کر میدان میں بیٹھے ہیں، اب نکلنے کے لیے تیار ہیں مباہلے کے لیے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، حضرت حسین گود میں تھے، حضرت فاطمہ پیچھے تھی، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اپنے گھر والوں کو سب کو بلا لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے،
حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو لہٰذا وہ بھی آپ کے گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے داماد ہیں، پھر بھی آپ کے گھر والوں میں شمار۔ تو آپ نے بلا لیا اور نکلنے لگے، تو اتنے میں عیسائی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اسلام کو برتری حاصل ہے، اسلامی برتری کو تو تسلیم کرتے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم عیسائیت ہی پر رہیں گے لیکن اسلام کی برتری کو مانتے ہیں، ہم جزیہ دے کر آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، کچھ مال دیں گے، آپ جو کہیں گے وہ مال دیں گے، ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام نہیں لاتے ہیں تو پھر تلوار کے ذریعے سے جہاد۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لڑنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں آپ سے، اس لیے ہم صلح کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے قبول کر لیا۔ اسلام کا یہی حکم ہے، اگر کافر کو دعوت دیں نہ مانے تو پھر جہاد کا حکم ہے۔ اگر دو چیزیں پیش کی جائیں، یا تو جہاد یا جزیہ، اگر جزیہ ٹیکس دینے پر راضی ہو جاتے ہیں جزیہ دینے پر تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اب ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے مال کا احترام کیا جائے گا ایسے جیسے مسلمانوں کے مال کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً امن دے دیا اور صحابی کو بول کر کے پورا انہوں نے خود لکھا اے اللہ کے رسول کچھ آپ معاہدہ لکھ کر کے دے دیں، تو صحابی کے ذریعے سے لکھ کر معاہدہ دیا گیا کہ ان کو ہماری جانب سے امن ہے، کبھی بھی ان کے مال کو غصب نہیں کیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کے جان کا احترام، مال کا احترام سب آپ نے لکھ کر دے دیا۔ معاہدہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس موقع پر مجھ سے مباہلہ کرتے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آگ میں جل جاتے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ پورے عیسائیوں کو روئے زمین سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ حضور نے فرمایا اگر مباہلہ کرتے تو جتنے نجران کے عیسائی تھے سب کے سب اسی وقت ہلاک ہو جاتے، پورا شہر کو اللہ تباہ کر دیتا، عذاب ان کے سر پر آ چکا تھا، سروں کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا اس لیے میں نے مباہلے کی دعوت دی اور عذاب بھی آ چکا تھا، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ بہرحال انہوں نے مجھ سے مباہلہ نہیں کیا اور عاجزی کر لی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، ورنہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو 1 سال کے اندر ختم کر دیتا پورے روئے زمین سے۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں دیا، ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فمن حاجک فیہ، جو کوئی اس معاملے میں جھگڑا کرے آپ سے، من بعد ما جاءک من العلم، صاف علم آ جانے کے بعد بھی، تو فقل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بحث و مباحثہ دلیل سے کام نہیں ہوتا ہے، تو آخری مباہلے کی دعوت دو۔ تعالوا آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں گے، ونساءکم، تم اپنے عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، ہم خود بھی حاضر ہو جائیں گے، وانفسکم، تم خود بھی حاضر ہو جاؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ سے ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، آپس میں بد دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کہیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہم مقرر کریں گے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جھوٹے پر، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو جھوٹا ہے 2 فریق میں سے اس پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن انہوں نے مباہلے کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ساری باتیں سچی خبر ہیں، سچا قصہ ہے، وما من الہ الا اللہ۔ تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ پوری روئے زمین میں کوئی خدائی کے قابل نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لہذا یہ پورا سچا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اور خدا تو صرف ایک ہی، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ کیوں خدا ہی معبود حقیقی ہے؟ اس لیے کہ اس کی قدرت غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اتنا حکمتوں کا علم اور قدرت اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ خدائی اسی کو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنی قدرت نہیں، کسی کے پاس اتنی حکمت نہیں،
اس لیے کوئی خدا نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے، اللہ کے پاس بڑی حکمت ہے، لہذا وہی خدا ہونے کے قابل ہے، زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ان سب کے باوجود اگر وہ اعراض کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اے نبی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے فساد مچانے والوں کو جانتا ہے، یعنی اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، ایسے مفسدوں کو اللہ جانتا ہے۔ رکوع کا اختتام ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔